अस्सलाम वालेकुम ICS स्टूडेंट्स। 166 पेज है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल। आपका लेक्चर नंबर 16 है ICS स्टूडेंट्स का। हम पढ़ रहे थे, हमने पहले कैपिटल को पढ़ा कि कैपिटल क्या है और उसकी किस तरह की ओनरशिप के हिसाब से और पायदारी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से कैसे कितनी ज़्यादा इकसाम है। लेकिन अब हमने पढ़ना है कि कैपिटल की इम्पोर्टेंस या अहमियत क्या है। उर्दू वालों के लिए ये पेज नंबर 225 पे है, ठीक है। सरमाए की अहमियत सबसे पहला है कुदरती ज़राए से इस्तिफ़ादा, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप फ़र्ज़ कीजिए, लिखा है यहाँ पर कि कानों तक पहुँचने, मादनी वसाइल को ढूंढने के लिए, दरियाओं पे बांध बांधने, नहरों की खुदाई के लिए, जंगलात की लकड़ी शहरों तक लाने, ज़मीनों का सीना चीर कर लहलहाती फसलें तैयार करने, हर शोबे में सरमाए की ज़रूरत। इसके बगैर अशिया पैदा नहीं की जा सकती। पैमाना कबीर के फ़वाइद यानी इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर आप सरमाया लगाते हैं, मशीनें, जदीद आलात और इनसे आप चीज़ें बनाते हैं, तो आपको पैमाना कबीर यानी लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ हासिल होती हैं। जो जहाँ जैसे चाइना बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में, या जिनको हम बल्क में प्रोडक्शन करता है किसी भी चीज़ का, हर दुनिया के हर मुल्क में उनकी अशिया जाती हैं। इसका मतलब है वो बहुत बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन उन्हें हासिल हो रही हैं। एक उनके पास सरमाया है, उससे जदीद मशीनें, आलात, टेक्निक्स, ट्रेंड वर्कर लगा के बेशुमार प्रोडक्शन ले लेते हैं। थोड़ी सी ज़मीन से, मशीनों से ज़्यादा काम ले लेते हैं। माशी तरक्की अगरचे किसी किसी एक ही आमिल की इनफरादी कोशिशों पैदा नहीं की जा सकती, तमाम आमिलीन का इश्तराक मुश्तरक है, लेकिन सरमाए को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इंसान ने सरमाए की बदौलत हर शोबा ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। यानी कि सरमाए की किल्लत जिस मुल्क में होती है, पाकिस्तान में सरमाए की किल्लत है ना, जिसकी वजह से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकते और हमें फिर मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारों से या मुल्कों से कर्ज़ लेना पड़ता है। उस पर वो हम सूद पर लेते हैं और फिर हमें वो सूद और असल ज़र उसी मंसूबे को बनाकर उस मंसूबे से 20-20 साल तक की आमदनी जो होती है, जैसे कि आप एक पुल कर्ज़ लेके बनाते हैं तो उस पर जो टोल टैक्स होता है उसमें से हिस्सा जो होता है वो जा रहा होता है डोनर को, जिससे कि आपने कर्ज़ लिया, उसका सूद और उसका असल ज़र कट रहा होता है, जबकि वो असासा आपके मुल्क का होता है। लेकिन क्योंकि आपके पास सरमाए की कमी है, आपने उनसे सरमाया हासिल किया, तो आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह आपके मुल्क से पैसों का आउटफ्लो होता है। अगर आपका अपना सरमाया हो तो आप आराम से उसे लगाएंगे और उसकी सारी आमदनी आपके पास जमा कुछ खर्च करेंगे आप लोगों की फ़लाह बहबूद पे, कुछ से नए मंसूबे बना लेंगे, ठीक है। तो सरमाए की बहुत बड़ी इकनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इसका रोल है। ऑल्दो कि लेबर, लैंड, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सरमाए का भी बहुत बड़ा रोल है। फिर आपके पास आ जाता है कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। कि सरमाया अगर आप जैसे कि एक मज़दूर को आप बुरी सी कोई मशीन देते हैं, जिसके एक ऐसी वीविंग मशीन होती है बुनाई की, जिसमें बार बार धागा फंस रहा है, पुराना है, फुरसूदा मॉडल है उसका, ये तो आप उसमें भी देखते हैं ना जी, कि आपके मोबाइल्स होते हैं, आपके घर में जो मशीनें होती हैं वो जितनी लेटेस्ट होती हैं और बेहतरीन होती हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ होता है जो उस पर काम करने वाला मज़दूर होता है। इंग्लिश वाले भी इसको देखें, वो उनका है कि इकनॉमिक इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है बेहतर मशीनों से और औज़ार से और मशीनों से। यही डिफेंस में भी होता है। फ़ौजों के पास अच्छे हथियार हों तो वो टेक्नोलॉजिकली
اپنی دشمن فوج کے اوپر جلدی قابو پا لیتی ہیں. اور جیسے کہ انگریز جب یہاں پر بر صغیر میں آئے تھے تو ان کی کچھ ہزاروں میں جب وہ 1947 میں چھوڑ کے گئے اس وقت بھی ان کی ہزاروں میں صرف تعداد تھی اور کروڑوں لوگ رہتے تھے بر صغیر میں جن کو کہ وہ کنٹرول کرتے تھے ان ہزاروں فوجیوں کے ذریعے. اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت اچھی تھی. یہاں پر تیر اور تلواریں چل رہی تھیں اور ان کے پاس رائفلز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. تو جو پروڈکٹیو ایفیشینسی ہوتی ہے نا وہ آپ کسی بھی لیبر کو کسی بھی اسکلڈ یا انسکلڈ کو اچھی مشین اچھا ویپن اچھا ٹول دیں گے اس کی ایفیشینسی انکریز ہو جائے گی. ڈکریز ان کاسٹ ان پروڈکشن. آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لگائیں گے نا تو آؤٹ پٹ بڑھے گی اور کاسٹ کم ہوگی. اور یہ کیپٹل ہی سے آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لگاتے ہیں. اسپیشلائزیشن. جب آپ سرمایہ لگاتے ہیں تو آپ بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں تو آپ ڈویژن آف لیبر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے مختلف سیکشنز میں اور سب سیکشنز میں. کوئی شخص جو ہے وہ مارکیٹنگ میں کر جاتا ہے اسپیشلائز, کوئی فائنینس میں کر رہا ہے, کوئی ڈیزائننگ میں ہے, کوئی. تو اس طرح اسپیشلائزیشن. انوویشن اینڈ انوینشن. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ is only possible by capital abundance which leads to new technological innovation causing lower cost and high output. جب ایک دریافت ہو جاتی ہے نا تو اس کو سرمایہ جو ہوتا ہے سرمایہ دار اس میں آ کر سرمایہ کاری کرتا ہے اور اس کو مارکیٹ کرنے کے یا بیچنے کے مختلف طریقے نکالتا ہے اور اس کو ہر وقت امپروو کرتا رہتا ہے. جیسے کہ موبائلز کے ماڈلز امپروو ہوتے ہیں, بائکس میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں, کاروں میں آتی رہتی ہیں, ہر چیز میں امپرووڈ انوینشن جو ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم انوویٹ کرتے رہتے ہیں سرمایہ کاری کے ذریعے. اور اس میں ریسرچ کروائی جاتی ہے. بلکہ بڑے بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ کسی بیماری جیسے کہ ڈائبٹیز ہے یعنی شوگر کی بیماری ہے, اس کے اوپر ان کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا ونگ ہوتا ہے جو کام کرتا رہتا ہے. وہ اپنی دوائیوں کو بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے اس سے پھر انہیں جب وہ اسے بہتر سے بہتر کرتے ہیں تو وہ ان کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے, منافع بہت بڑھ جاتا ہے. پھر کیپٹل کی ایفیشنسی کو یا کارکردگی کو کون سے فیکٹرز متاثر کرتے ہیں؟ یہ ان کے پاس بھی ہے, اردو والوں کے پاس بھی. آپٹیمم کمبینیشن آف فیکٹرز آف پروڈکشن, کہ اگر آپ نے سرمایہ کے ساتھ باقی تینوں جو لگائے ہیں فیکٹر آف پروڈکشن وہ آپٹیمم ہونا تو سرمایہ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. ٹرینڈ اینڈ اسکلڈ لیبر. اگر ایک لیبر کو صحیح طرح پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مجھے اتنا اچھا کمپیوٹر دیا جا رہا ہے یا مشین دی جا رہی ہے چھاپا خانے کی, یا مجھے آئی ٹی کی کوئی پروڈکٹ دی جا رہی ہے, یا مجھے بینکنگ کی کوئی پروڈکٹ دی جا رہی ہے, تو اس کو سنبھالنا ہی نہیں آتا, چلانا ہی نہیں آتا, تو وہ اس سے وہ رزلٹ ہی نہیں لے سکے. اسکلڈ اور ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ لیبر جو ہے نا وہ سرمایہ کی ایفیشنسی کو بڑھا دیتا ہے. کوالٹی آف را مٹیریل. اب کوالٹی آف را مٹیریل جو ہے نا کہ آپ کے پاس کیسا را مٹیریل ہے, وہ فنکشننگ آف مشین اور ٹولز. A low quality input may damage efficiency of capital. ٹھیک ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیٹرول اتنا اچھا نہیں ملتا, اس میں لیڈ کی جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ ریکمینڈڈ سے زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ کی ہمارے سارے وہیکلس یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن کی ان کی انجن یا ان کی لائف بہت کم ہوتی ہے اس پیٹرول کی وجہ سے. اور آئل کمپنیاں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ اپنی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے اس لیڈ کی پرسنٹیج کو گھٹانا ہے پیٹرول میں, مگر وہ اس پر کام نہیں کر رہی. اور گورنمنٹ اس پر انہیں اسسٹ بھی کرتی ہے لیکن وہ اس میں نہیں کرتی. انٹرپرینیورل ایبلٹی. ایفیشینٹ مینیجر جو ہے نا وہ کیپٹل کا سرمایہ کا اچھا استعمال کر لے گا. جو ڈھیلا ڈھالا اور
ان ایفیشینٹ ہے وہ نہ پیسے بھی ضائع کرے گا اور ٹائم بھی ضائع کرے گا. ورک شاپ اینڈ ریپیئر سینٹرز، مشینز اور ٹولز اگر مینٹین کرنے ہیں آپ نے تو آپ اپنے ورک شاپ اور ریپیئر سینٹرز جو ہے نا ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لاکھوں کروڑوں کی مشین ہے، MRI مشین جو میرر وہ جو امیج دیتی ہے یا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے، یا جو اگر اس کو ٹھیک کرنے والے ہی ورک شاپس نہیں ہیں، ٹرینڈ لیبر نہیں ہیں ریپیئر کرنے والے، تو آپ اس کی لائف اس کی ایفیشینسی پہ برا اثر پڑے گا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ریسرچ جو ہوتی ہے وہ کیپٹل اور مشینز کو اچھی طرح ان کی ایفیشینسی بڑھاتی ہے. جتنی زیادہ آپ ریسرچ کرتے ہیں اتنا ہی کیپٹل جو ہوتی ہے اس کی ایفیشینسی بڑھتی ہے. یہ ہم سادہ سا دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی فرض کیجئے کہ ٹرین کی ہم ایفیشینسی بڑھا دیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم کی اور فیول کی بچت کرتی ہے، یعنی ایندھن کی بھی بچت ہوتی ہے، ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس ہے 168 پیج پہ موبلٹی آف کیپٹل. If capital is perfectly mobile within and outside the country, efficiency can be increased by moving it in suitable and required place where it can fetch high profits. ایسے کیپٹل لینڈ کی تو بالکل ہی فکسڈ ہوتی ہے، وہ کہیں اس کو آپ نہیں ٹرانسفر کر سکتے، موو نہیں کر سکتے. لیبر بھی موو کرتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح کیپٹل. اب تو کیپٹل ٹرانزیکشن یا لین دین بہت آسان ہو گیا. آن لائن آپ کم از کم ملک میں تو بہت زیادہ آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، اور باہر کے ملکوں سے بھی ٹرانزیکشنز آتی ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھیج رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اس وقت آپ سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں. اور جو باہر سے پاکستانی بھیج رہے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے عزیزوں کے علاوہ کسی کو بھیجیں تو پھر وہاں کی گورنمنٹس بھی ان سے سوالات کرتی ہیں کہ آپ کسے بھیجیں اور یہ آپ کی کیا اس سے رشتہ داری ہے. تو کیپٹل کی اگر موبلٹی پر کوئی خاص پابندیاں نہ ہوں تو پھر نا وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو سب سے زیادہ ریوارڈ ملتا ہے. کیپٹل فارمیشن اینڈ اٹس سورسز، یہ ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے. اٹ از این FAQ، ٹھیک ہے. اور یہ آ جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کیپٹل فارمیشن کی تعریف کریں، اس کے سورسز بتائیں. پاکستان میں کیپٹل فارمیشن کی لو ریٹ کی کیا وجوہات ہیں، پھر کیپٹل فارمیشن کو پاکستان میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، تجاویز دیں. ٹھیک ہے، یہ پورا لانگ کویسچن ہے اور یہ آسان سا ہے، نہ اس میں کوئی گراف ہے نہ کوئی شیڈیول ہے. بس آپ نے پوائنٹس یاد کرنے اور آپ نے اس کو اسی طرح لکھ دینا. جو کسی ملک کے پاس جو ایگزسٹنگ سٹاک آف ریئل کیپٹل ہے اس میں اضافے کو ہم کہتے ہیں کیپٹل فارمیشن. فار ایگزامپل انکریز ان نیو فیکٹریز، روڈز، ڈیمز، بریجز. فرض کیجئے کہ پاکستان کے پاس 20 ڈیم ہیں تو اس میں ہم اگلے 5 سال میں 10 ڈیمز کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ کیپٹل فارمیشن ہے. روڈز بناتے ہیں، بریجز بناتے ہیں، فیکٹریز بناتے ہیں، یہ ساری کیپٹل فارمیشن. Thus generation of saving and investing those savings into production activity is called capital formation. Hence the process of capital formation stresses upon following 3 steps. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے آپ نے رکھے ہوئے نا بالکل گھر میں 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے وہ آپ نے کہیں نہیں انویسٹ کیے ہوئے. جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے وہ کیپٹل فارمیشن میں نہیں جائے گا، سرمایہ سازی نہیں ہوگی. تو پھر اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں کیپٹل فارمیشن کے. کریشن آف سیونگ، کہ بچتیں پیدا کی جائیں، سیونگ کو موبلائز کیا جائے اور سیونگز کو انویسٹمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس 3 سٹیپس ہیں. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے، لیکچر نمبر 17 میں. اوکے، اللہ حافظ.